خوش آمدید آپ کو کہیں گے ایک بار پھر نیو ٹیلی ویژن کی افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان کے اندر، اور آج جس طرح سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ 11 روزے اس وقت ہیں افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، لیکن جس موضوع کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہمارے پاس ہے اہل بیت کا احترام، اور اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو پینل موجود ہے، بہت ہی خوبصورت پینل، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سر تشریف آوری کا، اور نعت خوانی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اتنے زیادہ ننھے مننے تو نہیں لیکن ماشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے رہے ہیں، انس خان صاحب، بہت شکریہ انس، آپ تشریف لے کر آئے۔ بالکل، ہم تعارف کرواؤں گی ہمارے آج کے تیسرے گیسٹ کا، ڈاکٹر متی اللہ باجوہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہماری آج کی خصوصی ٹرانسمیشن کے لیے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کلام کے لیے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اختر قریشی صاحب، بہت مشکور ہوں آپ آج بھی ایک مرتبہ پھر سے ہمارے شو کا حصہ ہیں۔ شاہ صاحب آغاز کرتے ہیں، موضوع عنوان آپ کو معلوم ہے، سب سے افضل گھرانہ، سب سے خوبصورت گھرانہ، گھرانوں میں سب سے بہترین گھرانہ، اہل بیت کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کون کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً آج آپ کا موضوع بڑا ایمان افروز، دل آویز، روح پرور اور بصیرت آمیز ہے۔ یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، یہ وہ پاکیزہ گھرانہ ہے کہ جن کی عظمت، جن کی بزرگی اور برتری، جن کی رانائیوں اور پنہائیوں، جن کی وسعتوں و عظمتوں کو خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو ہر قسم کی میل کچیل سے پاک اور صاف رکھے، اور اتنا زیادہ پاک اور صاف رکھے تطہیرا کہ جو پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کون نفوس قدسی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ ایک تو سورۃ الاحزاب کے جو سیاق و سباق ہے پچھلا اگر انسان پڑھتا ہے، یا امہات المومنین ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، ان کو مخاطب کر کے بلکہ بات کر رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ایسے بات کرتے کرتے یہاں تک آئی۔ تو حضرت ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور دوسرا اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جو صحیح مسلم کے اندر اور دیگر کتب حدیث امہات الکتب کے اندر مروی ہے، بہت سارے صحابہ سے مروی ہے، ان میں حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس میں راوی ہیں، کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی فدعا علی و فاطمہ والحسن والحسین وجللهم بکسائم وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، ان کو بلایا اور ان پر نبوت کی چادر مبارک کو اتار کر ان کے سروں پہ ڈال دی، اور اپنے سر پہ بھی ڈال لی۔ یہ مبارک سروں کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت چادر ڈال کر آپ ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ 5 لوگ، یہ 5۔ اور اس کے بعد یہاں جو ایک ضمیر ہے اس پہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ بعض ہمارے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ امہات المومنین کو قرآن کے سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ نے خود اہل بیت میں شامل فرمایا، جبکہ حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی نے اور آپ کی حدیث شریف نے شامل کیا ہے۔ اور چونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کا قرآن دلیل ہے، دین میں جس طرح قرآن حجت ہے، جس طرح قرآن برہان ہے، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی، آپ کی حدیث شریف، وہ بھی حجت ہے، دلیل ہے، برہان ہے۔ لیکن میں یہاں ایک عرض کرتا ہوں بحیثیت ایک طالب علم کہ خود قرآن نے بھی ان نفوس قدسیہ کو اہل بیت میں شامل کیا۔ وہ کیسے؟ پچھلی ساری آیات پہ آپ غور کریں نا تو وہاں صیغہ مؤنث کا چل رہا ہے، چونکہ امہات المومنین خواتین تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے عربی گرامر کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، جو خواتین کے صیغے ہوتے ہیں مؤنث کے صیغے اور جمع کے وہ بیان کیے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا، ایسے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ، یہ سارے صیغے مؤنث کے خواتین کے۔ لیکن جب ایت تطہیر آتی ہے نا تو اللہ فرما رہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم، یہ مذکر کی ضمیر ہے، وَیُطَہِرَکُم، یہ مذکر کی ضمیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مذکر وہاں لایا جاتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی مذکر ساتھ ہو۔ تو جب مذکر خواتین ازواج مطہرات میں تو نہیں ہے نا، تو وہاں کون ہے؟ حضرت علی چونکہ مذکر ہیں، حسنین کریمین دونوں،
तो इन तीनों की मुनासबत से अल्लाह ताला ने आयत तहीर नाज़िल फरमाई, तो गोया अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इन तीनों को शामिल किया, सैयदा फातिमा तुज़ारा को गोया शामिल किया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मजीद तोज़ीह फरमा दी, तफसीर कर दी। तो ये नफूस कुद्सियाँ हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, और ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इनमें एक एक की उम्महातुल मोमिनीन के बारे में तो खुद कुरान फरमा रहा है, फरमाया अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, ये सारे मोमिनों की माँ हैं। और हैदर मुर्तज़ा वो हैं जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं ला युहिब्बुहु इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ु इल्ला मुनाफिकुन, इसको तो हमने ईमान की कसौटी अल्लाह के कहने पे बना दिया। जो अली से मोहब्बत करता है वो मोमिन है, जो इससे बुग़्ज़ रखता है वो मुनाफिक है। सैयदा फातिमा के बारे में फरमाया इन्ना फातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह। चैप्टर मेरे ख्याल से कि अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल जाएगी, नहीं समेट लेकिन रावत सकते। साहब चूंकि बात खूबसूरती है कि जब हम इब्तिदा करते हैं तो बड़ी खूबसूरत और बड़ी मुफस्सल तरीके से उसको एक ग्राउंड बना देते हैं, जिसके बाद हम उसको आगे लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बात अल्लामा साहब फरमा रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहले बैत हैं उनकी तरबियत किस तरह से फरमाई? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का मैं भी हिस्सा बन पाया, और अल्लामा साहब को तो हम सुनते रहते हैं। आज भी माशाल्लाह मुझे तो ऐसे ही लग रहा था जैसे उनके सामने एक ठाठे मारता हुआ समंदर है और वो उसको खिताब कर रहे हैं। सबसे पहली बात वो जो शाह साहब मारते हुए समंदर नाज़रीन पता नहीं कहाँ सुन रहे जी, लाइव खिताब लग रहा था। सच्ची आपकी बात है जी। गुजारिश ये है, सबसे पहली बात जो अल्लामा साहब फरमा रहे थे, शाह साहब फरमा रहे थे, जिनका जिक्र किया गया है, एक तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत वजाहत कर दी कि अल्लाह ताला ने जहाँ से बात शुरू की है वो सबसे पहले शामिल हैं, यानी अज़वाज मुतहरात। चूँकि बुनियादी खिताब ही उनको हो रहा है, बल्कि उनसे कहा जा रहा है वाक़िमनस्सला व आतीन ज़का व आतेनल्लाह व रसूलहु, और ये काम बयान करके फिर कहा कि हम अल्लाह ताला ये चाहता है कि अहले बैत से हर तरह का रिज्स दूर हो जाए। दूसरा, मुख्तलिफ सहाबा और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ इरशादात शाह साहब ने बयान फरमाए। उसमें बाज़ सहाबा ने पूछा, आपस में एक दूसरे से सवाल भी किया कि कौन कौन अहले बैत में शामिल हैं, तो उसमें इसको थोड़ा वसी किया गया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हैं, उनको भी अहले बैत में शामिल किया गया, और आले अकील को, आले जाफ़र को, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, और बाज़ हवालों से बनी हाशिम भी, और एक उलमा का जो गिरोह है वो इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ है कि तमाम उम्मत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत हैं और आले बैत हैं, इसलिए कि हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने और चाहने वाले हैं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि आपने पूछा ये कि कैसे आपने तरबियत फरमाई। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी उम्मत की तरबियत फरमाई है, और उसमें ज़ाहिर है कि जो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, जो अक़रब होते हैं, वो तरबियत को ज़्यादा बेहतर अंदाज से लेते हैं। और जब आप अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला की बात करें तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला तो नबी पाक इस्लाम के वारिस करार पाया। आपने ख़ुद अपने अल्फाज से इरशाद फरमाया कि तुम मेरे वारिस हो, तुम मेरे भाई हो, और एक जगह पे तो इरशाद फरमाया कि तुम मुझे हज़रत हारून की तरह हो, मेरे साथ मेरा ताल्लुक़ जो है वो हज़रत हारून की तरह, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला तो ईमान भी इसी तरह लेके आए कि सैयदा खदीजा और सैयदना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों को नमाज़ पढ़ते देखा, तो पूछा ये आप किस मज़हब के मुताबिक इबादत कर रहे हैं और आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने जब सूरत हाल सामने रखी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला, अभी दावत का हुक्म नहीं आया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला पहले दिन ही मुसलमान और मोमिन हो गए। अब इसके बाद मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे तरबियत फरमाई, अपनी बेटियों की तरबियत कैसे फरमाई, उनको सब्र इस्तिकामत के दुरूस जो हैं वो किस तरह से दिए, और फिर जब अपने नवासों की बारी आई तो वहाँ या नवासियों की बारी आई तो वहाँ मामला और ज़्यादा खुलता है, वहाँ तरबियत के पहलू कुछ और भी खुलते हैं। मसलन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से वो बात बड़ी मारूफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुँह से खजूर निकाली थी, वो जो मस्जिद नबवी में गुजर रहे थे तो देखा ढेर पड़ा हुआ है, तो बच्चों को तो नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ आई है, कहाँ से आई, तो उन्होंने एक खजूर अपने मुंह में डाल ली, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपने अपनी उंगली को टेढ़ा करके उनके मुंह से निकाल दी और फरमाया कख निकालो इसको बाहर, थूको इसको, इसलिए कि आले मोहम्मद पर सदका हराम है। तो ये तरबियत का एक पहलू है कि आप एक छोटे से बच्चे को सिखा रहे हैं कि हलाल क्या है, हराम क्या है। नबी पाक, इसी तरह जब आप उनको उठा के नमाज पढ़ा रहे हैं
آپ نے حضرت امامہ جو آپ علیہ کی نواسی ہیں ان کو اٹھایا، حضرت حسنین کریمین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اٹھا کے آپ نماز پڑھاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال کرتے ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک فرماتے ہیں، ان کی تربیت کس طرح. اسی طرح ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چھوٹی بیٹی، سب سے آخری بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شادی فرمائی، تو ایک اس سے بھی پہلے بات میرے ذہن میں آئی کہ آپ نے اپنی بیٹی سے سوال کیا، پوچھا تھا کہ میں تمہاری شادی علی سے کرنے لگا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے. یہ بات بڑی اہم ہے اس حوالے سے آج کی دنیا میں کہ آج بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کو یہ تانا دیتے ہیں کہ اسلام نے بیٹیوں پر اس طرح کی قدغن لگا دی. اس نے پوچھا ہم جہاں سے دین چلتا ہے اور جن کی ایک ایک بات اور جن کی ایک ایک ادا دین ہے، ہم وہاں سے بات کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ میں تمہاری شادی کرنے لگا ہوں، اور وہ خاموش رہی. ان کے چہرے پہ حیا اور جو تاثرات آئے. تو اس پہ ایک اصول امت کے لیے بن گیا کہ آج کے باری عورت جو ہے اس سے جب پوچھا جائے گا اس کی خاموشی کو رضا سمجھا جائے گا، اس کی خاموشی کو اس کی ہاں سمجھا جائے گا. تو آپ جب آئے، دونوں کی شادی ہوگی، تو کہا کہ جب تک میں نہ آؤں تو تب تک میرا انتظار کرنا. تو آپ آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ آئے اور ہمارے بستر میں بیٹھ گئے اور آپ نے ہمیں کچھ نصیحتیں فرمائیں. پانی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پانی منگوایا اور پانی دم کیا، حضرت فاطمہ زہرا پہ اس کا چھڑکاؤ کیا. یعنی آپ سکھا رہے ہیں. پھر اسی رات کے یعنی صبح جو پہلی رات تھی، شب زفاف تھی دونوں کی، تو صبح سب سے پہلے آپ آئے اور آپ نے دونوں کو کہا کہ اٹھو نماز پڑھو. تو یہ تربیت کے مختلف مراحل ہیں. ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ داماد کو کوئی بات نہیں کہنی، اس لیے ایک بڑا نازک رشتہ ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بار بار اپنے داماد کی بھی تربیت فرما رہے ہیں، حالانکہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ جوان ہو چکے، بڑے ہو چکے ہیں. تو ہر موقع پر اور ہر پہلو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل بیت کی، اپنے بچوں کی تربیت فرمائی. اتنی پاک ہستی کا آپ نے اب ذکر چھیڑ ہی دیا ہے، اتنی خوبصورت ہستی کا، تو وہیں سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شاہ صاحب سے سوال کروں گی. بی بی فاطمہ، کیا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور انس کا رشتہ، اللہ اکبر. کس طریقے سے خواتین کے ساتھ سلوک پہلے کیا جاتا تھا اور کیسے مثال قائم کی گئی. کس طریقے سے جب آپ تشریف لے کے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے. محبت کا عالم کیا تھا شاہ صاحب؟ بلا شبہ سیدہ فاطمہ زہرا، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. فمن اغضبها فقط اغضبنی، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو دکھ دیا اس نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دل کو دکھ دیا. آپ فرما رہے ہیں میرے ٹکڑا ہے سیدہ فاطمہ. اور سیدہ فاطمہ بھی آپ نے خوبصورت بات کی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں جب سیدہ فاطمہ تو زہرا آپ کے پاس تشریف لاتی، قام الیہا، میرے آقا ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور آپ ان کے سر کو چومتے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، ان کا ہاتھ پکڑ کر لا کر اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اپنی مجلس پہ بٹھاتے، اپنی مسرت پہ بٹھاتے، میرے بیٹے یہاں پہ بیٹھو. اور سیدہ نبی کریم علیہ السلام جب ان کے گھر تشریف لے جاتے وہ بھی اسی طرح کرتی. قامت الیہ، وہ بھی بابا کے استقبال کے کھڑی ہو جاتی اور بابا کا سر چومتی. وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، اور لا کر اپنی مجلس، اپنی مسند پہ بٹھاتی کہ بابا جان یہاں پہ بیٹھیں. اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت تھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، لم ينزل الارض قط استاذن ربه ان يسلم علیہ، جو اپنی زندگی میں کبھی زمین پہ نہیں آیا، اس نے آج پہلی بار زمین پہ آنے کی اللہ سے تمنا کی اور اجازت مانگی کہ میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں. اللہ نے پوچھا کس لیے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے محبوب علیہ السلام کو جا کر سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جامع ترمذی کے اندر ہے، حدیث سے میں نے وہیں سے الفاظ پڑھے. تو وہ آئے اللہ کی اجازت سے اور اللہ کی طرف سے یہ تحفہ لے کر آئے، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، آپ کی بیٹی فاطمہ جنت میں کیسے جائیں گی؟ اس شان کے ساتھ، اس شان و شوکت کے ساتھ، اس پروٹوکول کے ساتھ کہ ساری خواتین جنت کی سردار بن کر جائیں گی. کیا بات، اندازہ کریں جہاں سیدہ آسیہ جیسی، سیدہ مریم بنت عمران جیسی، حتیٰ کہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ و خدیجہ جیسی پاک باز خواتین اور ہستیاں ہوں گی، وہاں ان سب کی سردار اور سیدہ بن کر جناب سیدہ فاطمہ جائیں گی. نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء ہذہ الامہ، تو اس بات پہ خوش نہیں ہے، راضی نہیں میری فاطمہ بیٹی کہ اللہ پاک نے تجھے اس امت کی ساری خواتین کی سردار بنا دیا. کتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے محبت کا حال یہ تھا، ایک موقع پر
بہت ساری کنیزیں، بہت سارے خادم، بہت سارے غلام، بہت سارا مال غنیمت نبی پاک خدمت میں آیا تو آپ لوگ آگے لائنیں لگ گئیں، اسی لائن میں سیدہ فاطمہ الزہرا بھی پیش ہو گئیں اور عرض کرتی بابا جان گھر میں چکی چلا چلا کر میری ہتھیلیوں میں گٹھیں پڑ چکی ہیں، مشکیزہ پانی کا دور سے بھر بھر کے لاتی ہوں، کندھے میرے داغ داغ ہو چکے ہیں، گھر میں جھاڑو پھیرتی ہوں میرے کپڑے گرد و غبار سے اٹھ جاتے ہیں، مجھے بھی یہ کنیز عطا کر دیں جو میرے ساتھ تعاون کرے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے اتقی اللہ یا فاطمہ، یہ ابھی علامہ صاحب پروفیسر صاحب فرما رہے تھے نا کہ تربیت کیا میرے آقا نے کی، یہ تربیت ہو رہی ہے، اتقی اللہ یا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تقوی کا دامن، تقوی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، یہ نہیں میں تمہیں دوں گا نہ کنیز نہ خادم، ہاں جبکہ خاتون جنت ہے، خاتون جنت میں، اور لوگ ترس رہے ہوں گے کہ خدمت میں پیش ہو سکے۔ اور ابھی آگے سنیے کیا فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی گھر میں جھاڑو خود پھیرا کر، مشکیزہ پانی کا خود اٹھا کے اسی طرح لایا کر، اسی طرح چکی چلایا کر، ہاں جب تھک جایا کرو نا سونے سے پہلے تھکاوٹ محسوس کرو تو 34 بار پڑھا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر، 33 بار پڑھا کرو الحمدللہ، 33 بار پڑھا کرو سبحان اللہ، یا خیر لک من الخادمی۔ قیامت کی دنیا کو پتا چلے گا کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے ٹکڑے سیدہ فاطمہ کو خادم کی جگہ پر، کنیز کی جگہ پہ جو دولت دی تھی وہ کتنی بڑی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو یہ بھی ہمیں ایک تحفہ دے دیا گیا کہ آپ اس چیز کو پڑھ لیا کریں، تسبیحات کے نام سے تسبیحات فاطمہ معروف ہے یہ ذکر۔ اچھا اسی چیز کے اوپر ذرا نبیہ ایک کلام بھی لیتے ہیں، یہ گفتگو بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انس کیا سنا رہے ہیں ہمیں آج؟ مائک کہاں پہ ہے؟ مائک آپ کے پاس ہے، مائک لیجئے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام میں پیش اعلیٰ حضرت کا کلام میں پیش کرتا ہوں۔ ہاں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور ماشاءاللہ میرے سے سارے سینئر بیٹھے ہیں، میں سبق سنا رہا ہوں، حضور آپ کی نظر۔ ہاں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ بے
حسن حسین مصطفیٰ علی میں تو پنجے تر کا غلام ہوں میں تو پنجے تر کا غلام ہوں میں تو کل بھی ان کا غلام تھا میں تو کل بھی ان کا غلام تھا میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں میں تو پنجے تر کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے حب بطول کا یہ کرم ہے حب بطول کا تیرا نام لوں جو میں جھوم کے میں تو پنج تل کا غلام ہوں میں تو پنج تل کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے